بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند باتیں خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ حج و عمرہ پر جانے والی بہنوں کے لیے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر محبت اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو اور ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور اخلاص کو قبول فرماتا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ حیا، وقار اور شرعی حدود کا خیال ہماری عبادت کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے اور ہمیں حیا، اخلاص اور سکون کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اور عمرہ محض ایک سفر یا چند ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ یہ ایمان، اطاعت، صبر، حیا اور بندگی کا وہ عظیم امتحان ہے جن میں بندہ اپنے رب کے سامنے مکمل سپردگی کا اظہار کرتا ہے۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ مقدس سفر شرعی احکام، پردے، طہارت اور محرم کے تقاضوں کے ساتھ ایک خاص ذمہ داری کا حامل ہے۔ اسی مقصد کے تحت نہایت اہم مستند اور شرعی رہنمائی پیش کی جا رہی ہے جو خواتین کو حج اور عمرہ کی ادائیگی میں شرعی لغزشوں سے بچانے اور عبادت کو درست اور مقبول بنانے میں مدد دے گی۔ خواتین کے لیے حج اور عمرہ سے متعلقہ مسائل اور معلومات۔ پہلی اہم بات، حج کی فرضیت اور محرم کی شرط۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان عورت پر اس وقت حج فرض ہو جاتا ہے جب استطاعت بھی رکھے اور ایک شرعی محرم بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو۔ خیال رہے کہ فریضہ حج کے لیے شرعی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر عورت خواہ جوان ہو یا بوڑھی، خوبرو ہو یا معمولی صورت، کتنی ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، خواہ اکیلی ہو یا دوسری مستورات کے مجمع کے ساتھ مل کر سفر کرے، ہر ممکنہ صورت میں سفر حج کے لیے جواز کی بنیاد پر محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دوسری اہم بات، محرم نہ ملنے کی صورت میں حج کا حکم۔ اگر محرم کسی بھی طریقہ شرعی کے مطابق نہ ملے تو اس عورت پر حج فرض نہ ہوگا، البتہ وہ ایسی بیمار ہو جائے کہ تندرست ہونے اور محرم ملنے کا تقریباً بالکل امکان باقی نہ رہے تو ایسے میں اپنا حج بدل کروا لے۔ تیسری اہم بات، غیر سنجیدہ محرم کی صورت میں حکم۔ فرض حج کے لیے ایسا محرم نہ ملے جو سنجیدہ اور سمجھدار ہو اور بدکاریوں کا عادی نہ ہو تو بھی سنجیدہ محرم کا انتظار کرے، لیکن علیحدہ حج کو پھر بھی نہ جائے ورنہ گناہ گار ہوگی۔ چوتھی اہم بات، شوہر کو حج سے روکنے والی عورت کا حکم۔ بہت ساری خواتین پر حج فرض نہیں ہوتا اور وہ اپنے شوہر یا دوسرے رشتہ دار کے لیے حج میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور اس صورت میں رشتہ دار سے تقاضا کرتی ہیں کہ جب تک آپ مجھے حج پر ساتھ لے کر نہیں جائیں گے تب تک آپ بھی حج پر نہیں جا سکتے، جبکہ مذکورہ صورت میں شوہر اپنا توشہ سفر تو رکھتا ہے مگر بیوی کا نہیں رکھتا۔ ایسے حالات میں عورت کے بے جا تقاضے کی وجہ سے اگر یہ شخص حج پر نہ جا سکے تو یہ عورت سخت گناہ گار ہو جاتی ہے۔ پانچویں اہم بات، فرض حج سے روکنا اور نفلی حج اور عمرہ کے لیے اجازت۔ کوئی بھی مرد رشتہ دار اپنی رشتہ دار خاتون کو خواہ شوہر ہو فرض حج سے نہیں روک سکتا، البتہ اگر خاتون بغیر محرم کے جا رہی ہو تو روکنا جائز ہے۔ اسی طرح عورت نفلی حج اور عمرہ کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ چھٹی اہم بات، کم عمر محرم کے ساتھ سفر کا حکم۔ اتنے کم عمر محرم لڑکے کے ساتھ بھی حج اور عمرہ پر نہیں جا سکتی جو جنسی تعلقات کی باتوں کو نہ سمجھ سکے۔ ساتویں اہم بات، حرمین میں عورتوں کی باجماعت نماز۔
عورت باجماعت نماز خواہ مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ جماعت اس پر لازم نہیں ہے۔ 8ویں اہم بات، ضروری مناسک اور مسائل سیکھنا۔ حج و عمرہ پر جانے والی عورت نماز جنازہ، قصر و اتمام کے مسائل، مناسک عمرہ کے مسائل سیکھ کر جائے۔ جب تک جماعت سے نماز ادا کرنے کا طریقہ نہ سیکھے تب تک انفرادی نماز پڑھے، ماہواری کے اور احرام کے مسائل سے باخبری حاصل کرے۔ 9ویں اہم بات، دوران سفر میں محرم کے ساتھ رہنا۔ دوران سفر عورت اپنے ہی محرم کے شانہ بشانہ رہنے کی ممکنہ کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ عورتوں کا الگ گروپ بن جائے اور مردوں کا الگ گروپ بن جائے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے عبادت کی ادائیگی یا معمولات میں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ 10ویں اہم بات، خواتین کے لباس سے متعلق ہدایات۔ خواتین کا برقع، عبایا، کپڑے اور لباس وغیرہ جاذب نظر نہ ہوں، یعنی کہ اٹریکٹ نہ کرتے ہوں، غیر محرم مردوں کے لیے پرکشش نہ ہوں۔ 11ویں اہم بات، غیر محرم کو محرم ظاہر کرنے کا گناہ۔ غیر محرم شخص کو حج درخواست فارم میں محرم لکھنے کا علیحدہ گناہ ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی کی وجہ سے گناہ اپنی جگہ اور اس کے ساتھ سفر کرنے کا گناہ علاوہ شمار ہوگا۔ 12ویں اہم بات، حاملہ خواتین کا حج کا سفر۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ 7 ماہ حمل کا عرصہ گزرنے کے بعد احتیاطاً سفر نہ کریں۔ 13ویں اہم بات، برقع اور عبایا کے بغیر سفر۔ بغیر برقع اور عبایا کے جسم کو مستور کیے بنا، یعنی کہ پردہ کیے بنا یہ مقدس سفر کرنا کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ 14ویں اہم بات، ماہواری روکنے والی ادویات کا استعمال۔ خواتین ماہواری روکنے والی دوا ماہواری شروع ہونے سے پہلے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ماہواری شروع ہو تو درست نہیں۔ ایسی دوا کھانا ضروری نہیں۔ دین میں خواتین کو دی جانے والی رعایت کو کسی مستند کتاب، سمجھدار دیندار خاتون یا شوہر سے سمجھنا چاہیے۔ البتہ ایسی ادویات استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر استعمال کریں تو ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں، کیونکہ یہ ادویات ہر خاتون کی طبیعت کے پیش نظر مخصوص مقدار، مخصوص مدت اور مخصوص دنوں میں ماہواری سے مخصوص دن پہلے شروع کرنی ہوتی ہے، لہٰذا ڈاکٹر سے مشورہ لے کر جائیں۔ 15ویں اہم بات، ایئرپورٹ پر پروسیسنگ اور بورڈنگ۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ اور دیگر ضروری مراحل کے دوران خصوصاً محرم اپنے اور اپنی محرم خواتین کے کاغذات اکٹھے طور پر کاؤنٹر پر پیش کر کے پروسیس کی تکمیل کروائیں، ورنہ ان کی سیٹس آپس میں مختلف جگہوں پر ہو سکتی ہیں جو کہ دوران سفر پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ 16ویں اہم بات، مجمع میں اونچی آواز سے دعا اور تلبیہ سے اجتناب۔ کسی بھی مجمع میں اجتماعی دعا کے دوران عورت زور سے آمین نہ کہے، نہ ہی اتنی اونچی آواز سے لبیک پڑھے کہ دوسروں تک آواز پہنچ سکے۔ 17ویں اہم بات، احرام میں سر کے مسح کا صحیح طریقہ۔ بعض خواتین احرام کی حالت میں سر کا مسح نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ دوپٹہ سر سے ہٹا کر مسح سے احرام میں فرق آتا ہے۔ اپنے ہی توڑ سنی سنائی کی بنیاد پر سر کے رومال کو احرام سمجھ بیٹھتی ہیں۔ ایسی خواتین کی فرض نماز نہیں ہوتی اور طواف میں واجب چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ وضو طواف کے لیے واجب ہے۔ سر کے بالوں پر گیلا ہاتھ پھیر لینا وضو میں فرض ہے۔ یہ عمل دوپٹے پر گیلے ہاتھ پھیرنے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ سر کے بالوں پر مسح فرض ہے۔ سر کے بال پر مسح کرنے سے حالت احرام پر کوئی فرق نہیں ہوتا اور نہ جزا واجب ہوتی ہے۔ 18ویں اہم بات، حائضہ خواتین کا بغیر احرام کے میقات عبور کرنا۔ بعض حائضہ خواتین میقات سے باہر احرام نہیں باندھتی، وہ ماہواری کو عذر ٹھہرا کر لا علمی میں بغیر احرام کے میقات اور حرم دونوں عبور کرتی ہیں۔ ان پر دم بھی واجب ہوتا ہے اور گناہ لازم ہوتا ہے اور ایک عمرہ بھی واجب ہوتا ہے، لہٰذا حائضہ خواتین بھی میقات سے پہلے لازمی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر حالت احرام میں آئیں گی
اور رہائش گاہ پہنچ کر ماہواری کے ختم ہونے کا انتظار کریں گی اور پاک صاف ہونے کے بعد حرم جا کر عمرہ کی ادائیگی کریں گی۔ 19ویں اہم بات، احرام میں چہرے پر کپڑا لگانے کی ممانعت۔ مشاہدہ میں آیا کہ چند ناسمجھ خواتین احرام مکمل باندھ کر چہرے پر کپڑا لگا کر آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر کپڑا مسلسل لگا رہتا ہے اور جزا بھی لاگو ہو جاتی ہے۔ دن بھر منہ پر کپڑا لگانے سے دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ مذکورہ صورت میں کسی پی کیپ یعنی چھجے والی ٹوپی کے ذریعے چہرے کے سامنے ایسے کپڑا لگانے سے جو چہرے سے نہ ٹکرائے پردہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حالت احرام میں مرد و خواتین دونوں کے لیے چہرہ ڈھانکنا منع ہے، جبکہ خواتین کے لیے پردہ کرنا بھی لازمی ہے۔ لہٰذا خواتین پردہ کے لیے ایسی پی کیپ کا استعمال کریں جس سے پردہ لٹکا رہے اور چہرے کو بھی مس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان خواتین کو حج اور عمرہ کی صحیح سمجھ، اخلاص نیت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس سفر کو محض ظاہری مناسک تک محدود نہ رکھے، بلکہ اسے دلوں کی اصلاح، کردار کی پاکیزگی اور زندگی کی مکمل تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ جو خواتین اس رہنمائی کو دیکھیں گی، پڑھیں گی، سمجھیں گی اور اس پر عمل کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کے حج اور عمرہ کو قبول فرمائے، کوتاہیوں کو معاف کرے اور انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔